مہربانی مہربانی بابا جی چلنا چل کو یا رسول اللہ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نمایات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دولہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ، تجھ پر جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ، میں ان بکائیوں کو غنی کس طرح کا جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کرتی رہی جن کی شکایات ماشاءاللہ۔ درود ایک ہی پڑھیں اور عبادت سمجھ کے پڑھیں سارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص برادر عزیز ملک عمران مرتضیٰ صاحب اور سید آفتاب شاہ صاحب، خالق کونین بانیان کی یہ سعی و محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، گھروں کو آباد و شاد رکھے، رزق میں وسعتیں عطا فرمائے، اور اس عبادت کے اجر کے طور پر یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے سارے حضرات پوری آواز سے۔ وقت کا سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، پڑھنے والے حضرات کافی ہیں اور میں یہاں مہمان نہیں میزبان کی حیثیت سے ہوں، اس لیے بہت مختصر وقت میں کوشش کروں گا جتنی خیرات باب علم سے ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ میں تقسیم کر جاؤں۔ باقی میری طبیعت مزاج سے آپ بالکل آشنا ہیں کہ میری پہلی مجلس طلع گنگ میں نہیں ہے، ادھر ادھر کی گفتگو کرنا نہ تو میرا مقصد ہے نہ میرا مطمع نظر ہے۔ یہ ممبر فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کے لیے مخصوص ہے۔ میں نے کبھی بھی غیر ضروری گفتگو
یا اپنے بارے میں کچھ تعریفی کلمات گنوانے میں وقت ضائع نہیں کیا، بادشاہوں کے دربار میں اپنی تعریف نہیں کی جاتی۔ بس یہ ہوتا ہے سمجھنے کا انداز، ایک ہی فکرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس معیار پہ بیٹھا سن رہا ہے۔ 3 جمادی الثانی ہے، میں پہلا فکر عرض کر رہا ہوں، جو معرفت والے صاحبان تشریف فرما ہو، اور ماشاءاللہ سارا مجمع ہی صاحبان معرفت کا ہے، تو فکرہ دل میں اترے تو دعا کر دیجیے گا۔ پوری کائنات میں جس ہستی کی گھر کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے زہرا کہتے ہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے جو بول پڑے، امام حسین آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ جو ذکر سنتے ہو ذاکر نہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، پوری طاقت سے بولیے گا، پتہ چلے علی کا نام لیا یار۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ سید، آپ جدی پشتی عزادار ہیں، آپ کے بزرگوں کی زندگی بھی منبر کی خدمت میں گزری اور آپ کی بھی اسی طرح گزر رہی۔ امام زمان آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کا بڑا مقدر ہے، یہ منبر پہ ہاتھ ہے، میں اسی قسم کھا رہا ہوں، میرے سمیت آپ کے اور میرے سمیت ہم نے اپنے آپ کو صحیح پہچانا نہیں۔ ہمارے مقدر کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، ہمارے بخت کی بلندیوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم روئے زمین پہ وہ پہلی قوم ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وارث تب آئے تھے جب ابھی تب نہیں تھا۔ مشکل کشائی کرنا میرا مولا، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ میں پھر منت کروں گا، دیکھیے میں نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، میں صرف مجلس پڑھنے آتا ہوں۔ پورا مجمع بولے جواب میں، پورا مجمع جسے نام علی اچھا لگتا ہے۔ روئے زمین پر ہم پہلی قوم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم انہیں مانتے ہیں جو تب آئے تھے جب ابھی تب نہیں تھا۔ رسالت میں آپ سے کسی نے سوال کیا، سرکار آپ کب آئے تھے؟ مسکرا کے فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا۔ مجھے منبر کی قسم، ذکر کی قسم، قرآن کی عظمت کی قسم، چہاردہ معصومین کی عزت کی قسم، اتنی جلالی قسمیں کھائیں۔ جب اس نے ان 14 کو بنایا، یا وہ تھا تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں، جو ذکر سننے کی نیت سے بیٹھے میں اس کا ضامن۔ جب اس نے ان 14 کو بنایا، یا وہ تھا یا یہ 14 تھے، پھر سنیے گا جلدی نہیں ہے، یا وہ اللہ تھا یا یہ 14 تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر دہراؤں گا، اگر پھر توجہ نہ ہوئی تو پھر دہراؤں گا۔ جب اس نے انہیں بنایا، یا وہ تھا یا یہ 14 تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جس نے بنایا اسی نے کہا کہو کیا کرو گے۔ جڑے ہاتھ دیکھنا، جس نے بنایا، فکرہ کہہ رہا ہوں سید، اگلے سال تک اگر ذہن اور دل میں رہا تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ جس نے بنایا اسی نے پوچھا کہو کیا کرو گے۔ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ جو مشکل کام ہے۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ مایوسی نہ ہو مولا کا واسطہ،
اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، چہروں کی رونق سلامت رکھے۔ ہمیں دیکھے گا جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ میرے والد گرامی بڑے لوگ تھے، بڑی دنیا کے لوگ تھے، انہیں آل محمد نے ایک فکرہ ممبر پہ عطا کیا، پوری دنیا میں پڑھا گیا، اور میں نے بہت کم ایسے جملے سنے ہیں جن میں ایسا بیان ہو جو سننے والوں کو بولنے پہ مجبور کر دے۔ انہوں نے فرمایا کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا تھا۔ اب بولے ہو ویسے جیسے بولنے کا حق ہے، ایسے ہی بولنا چاہیے۔ عزادار حسین کو ذکر آل محمد۔ بسم اللہ۔ دل کی رگوں میں ولایت ہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری۔ پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا۔ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتا، بہت تھوڑا پڑھنا ہے۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا، جو تجھ سے مانگے گا رکوع میں انگوٹھی ہم دیں گے۔ میں تلہ گنگ کی مرکزی مجلس میں نوکری دے رہا ہوں، اور تلہ گنگ پھر تلہ گنگ، یہاں مجلس سنی نہیں جاتی، سمجھی جاتی۔ نہ آپ کے منہ کی خوشامد ہے، عزاداری کا بہت بڑا مرکزی علاقہ ہے تلہ گنگ کی عزاداری، یہ مانی ہوئی عزاداری۔ میں نے یہاں کی 10 محرم یوٹیوب پہ دیکھی ہے، مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ میں کئی مرتبہ ملک صاحب کے سامنے اور بھائی حبیب شاہ جی کے سامنے اظہار کر چکا ہوں۔ مولا کا بڑا کرم ہے، آپ بہت کرم۔ جو تجھ سے مانگے گا رکوع میں انگوٹھی، تیری پہچان ہم کرائیں گے، تیری عبادت ہم سکھائیں گے۔ تلہ گنگ والوں، مر بھی جاؤں تو یہ فکرہ یاد رکھیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم، فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ہے۔ موت آ جائے اگر ایک لفظ بھی حاشیہ آ رہا ہے یا داد کے لیے پڑھو، فرشتوں کو بھی وہ اللہ سامنے نہیں آتا، نہ وہ کسی کو نظر آتا ہے، نہ کسی کو نظر آیا ہے، نہ کسی کو نظر آئے گا، نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ کائنات کی پہلی ہستی ہے علی، جس سے کسی نے سوال کیا یا علی جس کو سجدہ کرتا ہے اسے دیکھا بھی ہے؟ کہا علی اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے جسے دیکھا نہ ہو؟ اور بسم اللہ جی، آجو آجو۔ بہت ہی نامور ہستی، بڑے بھائی کی حیثیت سے سید اقبال شاہ صاحب، آپ کی ہر دل عزیز شخصیت۔ مرشد اجازت دے، پڑھ لیں بالکل تھوڑا۔ بسم اللہ جی۔ تیری عبادت ہم سکھائیں گے، تیری پہچان ہم کرائیں گے۔ اس نے کہا پھر میں بھی عادل کائنات، اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا۔ بڑا ڈھونڈا عقیل محسن نے کہ کوئی ایسا منظر مل جائے جہاں دونوں باتیں ایک ساتھ پوری ہو جائیں۔ منظر ہی ایسا عطا ہوا، منکر سے منکر بندہ بھی انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ دونوں باتیں ایک ہی منظر میں پوری ہو رہی تھی، عبادت بھی تھی اور تعظیم بھی تھی۔ وہ منظر کون سا تھا؟ مسجد نبوی، اللہ کی نماز، رسول کا سجدہ، پشت پہ حسین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے تو
پیچھے بیٹھے میری نگاہ ہے آپ پہ، ساتھ رہیے گا پتہ چلے آپ عزاداری کے لیے آئے ہوئے۔ مسجد نبوی اللہ کی نماز، رسول کا سجدہ، پشت پہ حسین۔ مجھے اس ذکر کی عظمت کی قسم اپنی طرف سے کہوں تو موت آ جائے عقیل محسن کو، اگلا سانس نصیب نہ ہو۔ اس منظر کا مقصد ہی ایک تھا، رسول عبادت سکھا رہے تھے، اللہ حسین کی تعظیم دکھا رہا تھا۔ کیا کہنے تلاقہ کے والوں، اللہ تیری زندگی کرے، حسین تیرے بچوں کو آباد رکھے۔ بسم اللہ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ دوے ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی مرشد، عزت افزائی کے لیے شکریہ، عزت افزائی کے لیے میں محسن۔ منظر کا مقصد ہی ایک ہے، کوئی اور نہیں۔ رسول اللہ کی عبادت سکھا رہے، کوئی مکر جائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ حسین کی تعظیم دکھا رہا ہے۔ سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑا نمازی تیری زندگی ہو یار، سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑا نمازی، سب سے اہم عبادت نماز، اہم ترین عبادت کا اہم ترین رکن سجدہ۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج۔ معراج، تین معراجیں اکٹھی ہیں، صاحب معراج نماز میں ہے، نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج۔ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، بچپن کے عالم میں زہرا کا بیٹا، حالت نماز میں رسول ہیں، پوشت سمجھ کے نہیں بیٹھا، حقیقی مسند سمجھ کے حسین پشت رسول پہ آئے، کائنات کی دھڑکنیں تھم گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے تسبیح پڑھی، پہلی بار پڑھا خوشبو آئی حسین ہے، دوسری مرتبہ دہرایا حسین بیٹھے رہے، چوتھی مرتبہ پڑھا حسین نہیں اترے، پانچویں مرتبہ پڑھا حسین بیٹھے رہے، چھٹی بار دہرایا حسین بیٹھے رہے۔ بڑے سے بڑا نمازی ہو، بڑے سے بڑی نماز ہو، واجب نماز کا واجب سجدہ ہو، بڑے سے بڑا نمازی بھی زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے 7ویں بار پڑھا، اللہ کا اطمینان مطمئن ہو کے بیٹھا رہا۔ سر اٹھائیے گا، داد نہیں چاہیے، دعا چاہیے۔ اللہ کا اطمینان مطمئن ہو کے بیٹھا رہا۔ ادھر رسول نے جرت کی کہ سر اٹھاؤں، یا آسمانوں پر آواز جبرائیل جلدی جا، حسین ہے یوسف نہیں۔ ہاتھ اٹھے، ہاتھ پتہ چلے۔ میں موالیان حیدر کرار میں عزائے حسین میں، بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھ، جلدی جا حسین ہے۔ بسم اللہ جی، حسین ہے یوسف نہیں۔ میں پورے 2 گھنٹے پڑھوں یا 4 گھنٹے، یا اگلے 2 منٹ میں چھوڑ دوں، نوکری اتنی ہی دینی تھی۔ اور بادشاہ جی، حبیب شاہ جی، شعر وہ پڑھ رہا ہوں جو اس دیوار پہ بھی لکھا جائے گا۔ جو آل محمد کو صرف مانتا ہے وہ دیکھے مجھے، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین۔ میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں، میں پھر دوہراؤں، ان دیواروں پہ لکھا جائے گا۔ جو عشق حسین میں ڈوب کے سن رہے ہو، یہ دل پہ نقش ہو جائے گا۔
کوئی انکار کر کے دکھائے میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ 70 مرتبہ رسول نے تسبیح پڑھی، 7 مرتبہ اللہ کے لیے، 63 مرتبہ حسین کے لیے۔ وہاں یا علی، وہاں دیکھیے نہ ڈر کے پڑھا ہے نہ پڑھنا ہے۔ غدیر کا اہم ترین اعلان یہی تھا، علی نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھو جن کے عقائد بلند ہے، ان سے گفتگو ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں دل پہ تحریر ہو جائے۔ وہاں خیال یا علی، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ تیری زندگی ہو یا امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ حق یہی ہے جو آپ نے کر دیا۔ بسم اللہ جی۔ یہ میں بہت چھوٹا نوکر ہوں امام حسین کا، یقین جانیے۔ کبھی کبھی کوئی خیرات ایسی ملتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس سجدے میں سر رکھ کے نا شکر گزاری میں ہی پوری زندگی گزر جائے۔ حیثیت نہیں ہے نا، مقام ہی نہیں ہے، کیا ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ والد صاحب کی محنت اتنی ہے، اسی کا اجر مل رہا ہے۔ ایک بار ناروال مجلس بڑی بڑا چوڑا ہو کے وہاں سے نکلا، بڑی مجلس پڑھ لی۔ باؤ جی بات سنیے گا، ایک ملنگ نے کہا مجھے سڑک پہ چھوڑ دینا، میں نے کہا آج بیٹھ جائے۔ اچھا وہ آیا نہیں تھا، بھیجا گیا تھا۔ میں اب اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ میں اس کا نام بھی نہیں جانتا، ملنگ تھا اتنا مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا سید تو ذاکر نہیں؟ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں کہا بھئی آپ تو ماری گئے۔ انہوں نے کہا مرشد تو ذاکر نہیں؟ میں کہا میں سمجھیا نہیں، تو ذاکر ہے ہی نہیں۔ ایڈا چوڑا ہو کے نا بیگ تو بڑی مجلس پڑھ لی۔ دیکھیں معرفت جو ہوتی ہے نا، معرفت وہ عطا ہے اس کی۔ وہ کوئی عارف تھا جس کے پاس معرفت تھی، اور وہی یہ فکرہ کہہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے ذاکروں نے نہیں کہا، علماء سے بھی ہم ملتے رہے، انہوں نے بھی نہیں کہا، اس نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا مرشد تو ذاکر نہیں؟ میں کہ جی میں سمجھیا نہیں۔ کہنے تیرے پیو دا بقایا رہ گیا سی حسین بادشاہ کو۔ زمین ہی کھینچ لی پاؤں کے تلے سے۔ میں کہا شریعت تو ذاکر نہیں، تیرا پیو دا بقایا ہے ہوتے تو او کسے دا بقایا رکھ دے نہیں، ورنہ ہر ذاکر دا پتر ذاکر نہ بڑھ جاندہ۔ ہر ذاکر کا بیٹا ذاکر نہیں ہے۔ اگے انہیں فکر کرنا کہ یاد رکھیے سید میری یہ گل، یہ دا بقایا رہ گیا او دا پتر ذاکر ہوئے گا۔ ذاکری عطا ہے پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ عطا ہے عطا۔ یہ گھر ایسا ہے یہاں جھکنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ منبر پڑھ کے مارنے کے لیے نہیں۔ میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا تو میں یہ کر دوں گا۔ ہزار توبہ، مولا کی قسم۔ میں شام گیا، ایک صاحب معرفت نے فکرہ کہا، میری روح کانپ گئی۔ اس نے کہا شاہ جی اپنا اور میرا بخت کا اندازہ تو لگا، یہاں سے فرشتے بھی پرواز کرتے تو اجازت لے کے گزرتے۔ خود پہ سوچیں آپ کون ہیں، خود پہ سوچیں۔ اتنا سرمایہ کسی قوم کے پاس نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ برکت کے لیے حدیث قصہ آپ کو، رحمت کے لیے تسبیح زہرا آپ کے پاس۔ دنیا میں 2 منسٹر کسی کے واقف نہیں ہوتے ایک ساتھ، قیامت کے دن کے 14 وارث آپ کے پاس۔ مریضوں کے لیے خاک شفا آپ کے پاس،
بخشش کے لیے کفن کربلا آپ کے پاس. واحد قوم ہے شیعہ قوم جن کا پیشوا ان کی قبر میں آئے گا. ابھی بھی آپ دائیں بائیں بھٹکیں تو یہ پھر کفران نعمت. دو آنسو سچی نیت سے امام حسین پہ بہا لو, نیت خالص ہو تو معصوم کا فرمان ہے جنت واجب ہے. میری مقدر کی بات ہے, اقبال شاہ جی پیچھے بیٹھے ہوئے, انہی کی زبان سے فکرہ سنا ہوا ہے, دوہرا دیتا ہوں, یاد آ گیا ہے. دنیا کا دستور ہے تجارت کا کہ چیز سستی خریدی جاتی ہے اور مہنگی بیچی جاتی ہے. بہت خرچہ کر کے حسین نے جنت خریدی اور آنسو کے عوض بیچ دی. بہت خرچ کر کے حسین نے بہت خرچ کیا. بسم اللہ نوکر, میں پھر پڑھ دیتا. مہنگی ترین خریدی, چہروں کی رونق سلامت رہے اور بچوں تک نسلوں تک یہ سلسلہ جاری ہو. صرف ایک آنسو کے عوض بیچ دی. کتنا سستا کر کے بیچا جنت کو. سخی ایسا ہے, کیا کیا جائے. جس نے سارا کچھ بچایا اپنا کچھ نہ بچایا. تیرا ہمارا سب کچھ اس نے بچایا, اپنا کچھ نہیں بچایا. یہ اس دن کو 10 محرم سمجھا کر, جسے سارا سال روتا ہے نا, وہ حسین آج یتیم ہوا ہے. بہت بڑا دن ہے, اس لیے فضائل مختصر کر کے مصائب کا ایک فکرہ پڑھنا چاہتا تھا. جس پورا سال روتے ہو نا, پورا سال یتیم ہوا ہے حسین. آج تک کوئی فیصلہ کر نہیں سکا کہ حسین کتنا بڑا مظلوم ہے. 2 وقت حسین پہ بہت مشکل گزرے. سیدزادہ ہوں, شہید کا بیٹا ہوں, مولا کی قسم فکرہ اچانک یاد آیا اور دل میرا بھر گیا. 2 وقت بڑے مشکل. ایک جب حسین کے سامنے اس کی ماں کو مارا گیا. یہ جڑے ہاتھوں سے, جڑے ہاتھوں سے نہیں, میں ڈر گیا ہوں, میں ڈر گیا ہوں سید, میں اللہ کی قسم ڈر گیا. یہ تلا گنگ ہے, مصائب کا عاشق علاقہ ہے. میرا اپنا دل کانپ گیا یہ فکرہ پڑھتے ہوئے, مگر حق یہی ہے جو میں نے پڑھا ہے. جس کا ہاتھ سینے پہ آنا چاہتا ہے وہ روکے نہیں. یہ ماتم کے دن ہے, ماتم کا دن ہے 3 جمادی الثانی, حسین کا واسطہ. مولا تیرا پرسہ تیرا ماتم قبول کرے میرا بھائی. پہلا وقت کون سا میں نے بتایا آپ کو, جب حسین کے سامنے اس کی ماں کو مارا گیا. دوسرا وقت جب حسین کے سامنے اس کی بیٹی کو مارا گیا. ماتم کر لینا, ماتم عبادت ہے. جو شیعہ ہو لازمی ماتم کر لینا. اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مرضی وہ ماتم کرے یا نہ کرے, ان کی ہائے بھی نکل جائے تب بھی بہت بڑی عبادت ہے. بسم اللہ نوکر. یہ اس جملے کو بھولیے گا نہیں جو میں نے پڑھ دیا. تمہیں واسطہ دے رہا ہوں پاک سیدہ کا, اسے یاد رکھیے گا. یہ مسلح پر بھی آپ کو رلائے گا. جی جی جی, کبھی بسم اللہ نوکر ہوں, نوکر ہوں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. ایک فکرہ پڑھ دوں, اب رو پڑے تو ایک فکرہ پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دوں ایک فکرہ. بزرگ بیٹھے ہو, جوان بیٹھے ہو, سید بیٹھے ہو, امتی بیٹھے ہو, جتنے عزادار بیٹھے, فکر کی اجازت دو. مجھے عباس کے علم کی قسم ہے,
शिमर से सिर्फ और सिर्फ 2 बातें की हैं हुसैन। अपने कातिल से मेरे गरीब आका ने 2 जुमले कहे, सिर्फ 2। पहला फिक्रा कहा कि मेरे कातिल के बाद मेरी बहन की चादर ना उतारना। माफी चाहता हूं सैयदों से, और मैं डर गया हूं। दूसरा फिक्रा तुम सुनोगे कैसे, मैं पढ़ूंगा कैसे। इकबाल शाह जी मेरी तायीद करेंगे इस फिक्रे पे। पहला फिक्रा कहा, क्या कहा? मेरे कातिल के बाद मेरी बहन के खैमे ना लूटना। ये जिक्र है, मुझे इसकी कसम है। ये जो फिक्रा पढ़ रहा हूं ये रुलाने के लिए नहीं पढ़ रहा, ये वैसे तो मर जाने के लिए काफी है। जब मलऊन ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला ना, शबीर ने आंखें खोल के कातिल को देखा। अजीब फिक्रा शबीर ने कहा, तड़प के फरमाया, जितना मारना है मार ले, जैसे मारना है मार ले, मेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन मेरी एक मिन्नत मान लेना, मेरे कातिल के बाद मेरी बेटी को ना मारना। मैंने उसे सीने पे सुला के लोरियां दी है, मैंने बड़े नाजों से पाला है, मैंने उसे नमाज शब में दुआओं में मांगा है। वो मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरे नाना के लिए मेरी माँ थी। तुझे मालूम नहीं वो मेरे बाद कैसे जिंदा रहेगी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह सैयदा, हौसला करो। 2 जुमले पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना। 2 जुमले, तेरा मिजाज बन गया है इसलिए 2 जुमले पढ़ता हूं, ज्यादा तवील मसाइब भी नहीं। बिस्मिल्लाह नो कर, मैं फिर पढ़ देता हूं, मैं फिर पढ़ देता हूं। कहा जैसे मारना है मार, मेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं, तेरा हाथ रोकने वाला कोई नहीं। अपनी माओ बहनों से पर्दे में जो बैठे उनसे भी माफी मांगूंगा, लेकिन मेरे कातिल के बाद मेरी 4 साल की बेटी को ना मारना। तुम पानी रो रहे हो, पानी 40 साल खून रोया है इमाम सज्जाद। इब्न मुंजर गुलाम है इमाम का। एक दिन इमाम की जियारत के लिए आया, मौला 40 साल से बहुत खून रो रहा है, बहुत खून रो रहा है, मुझे ये बता सबसे ज्यादा कौन सा दर्द है तेरे अंदर। तड़प के फरमाया, इब्न मुंजर मुझे अपनी 4 साल की बहन के कुछ सवाल नहीं भूलते। मौला कोई एक सवाल तो बता दिए जिस पे आप इतना रोते हैं। कहा कैसे बर्दाश्त करेगा तू, शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, मैं कैद में था, मेरी 4 साल की बहन के गले में रस्सी थी, शराबियों का मजमा था, चारों तरफ भीड़ थी, आगे रास्ता नहीं मिलता था, पीछे हमें धक्के लग रहे थे। अचानक उस भीड़ में मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला, हाथ जोड़ के कहते सज्जाद में तेरी प्यासी बहन, सज्जाद में तेरी थकी हुई बहन, सज्जाद में तेरी मजलूमा बहन, सज्जाद मैंने अब तक कुछ नहीं मांगा, मुझे तमाचे लगे मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे झिड़के मिली मैंने कुछ नहीं कहा, सज्जाद एक मिन्नत करने आई हूँ, जालिम से कहे मुझे तमाचा मारे मगर ताना दे के ना मारे। मैंने पूछा सकीना क्या कह के मारता है? तड़प गई मेरी बहन, रोक के दे सज्जाद ये जालिम जब भी मारता है कहता है बुला अब्बास को। कहाँ है गाजी? आवाज आई इब्ने मुंजर। इस सवाल ने मेरे जिगर को कबाब कर दिया। मैंने रो के कहा बाबा तेरा ज़रबों से हौसला, हौसला एक लम्हे का सिर्फ 2 जुमले पढ़ता हूं बस, हो गई मेरे हिस्से की नौकरी। भाइयों को मिंबर देता हूं, कुरान ले आ मेरे सर पे रख। इतना साबिर है इमाम सज्जाद। इमाम सज्जाद का हौसला सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह जानता है। हाँ, कोई बशर नहीं लिख सका आज तक, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि इमाम सज्जाद का हौसला कितना। कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। मैं डरा हुआ हूं, फिक्रे बड़े अजीब है, पढ़ रहा, कहीं नहीं बोला, चुप रहा। खैमे जल गए, सज्जाद नहीं बोला। चादरें लुट गईं, सज्जाद नहीं बोला। हाथों में हथकड़ियां,
مولا تیرے گھر کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ سجاد نہیں بولا، کوفہ کا بازار، سجاد خاموش رہا، اسکلان کی چوٹیاں، سجاد خاموش رہا، 4 سال کی بہن کو تماچا لگا، سجاد پھر بھی خاموش رہا، شام کا خونی بازار، سجاد خاموش، پتھروں کی بارش، سجاد خاموش، باغی باغی کا شور، سجاد خاموش۔ تیرا کوئی پتھر کا دل ہے کہ تو برداشت کر جائے؟ آج تجھے وہ فکرہ سناتا ہوں جہاں امام سجاد سے رہا نہیں گیا اور سجاد کو بولنا پڑ گیا۔ وہ منظر کیا تھا؟ میں بناتا ہوں منظر، اگر تیرے ذہن میں بن گیا تو مسلح پہ روئے گا۔ یزید کا دربار ہے، مجھے معافی دے دینا، یزید کا دربار ہے، تقریباً 5 لاکھ تماشائیوں کا ہجوم ہے، ملعون تخت پہ ہے، سامنے علی کی تھکی ہوئی بیٹیاں ہیں، تخت کی تیسری سیڑھی پر موت آ جاتی، ہم سیدوں کو یہ فکر نہ پڑھنے پڑتے۔ تخت کی تیسری سیڑھی پر ایک تشت ہے، تشت میں غریب کا سر ہے، دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی زلفیں دائیں ہیں۔ مجھے عباس کے علم کی قسم، ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے، یہ کانٹوں والی چھڑی حسین کے لبوں پہ مار رہا ہے۔ سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں تو لگنگ والوں کہاں تک سنتے ہو؟ مجھے عباس کے علم کی قسم، سامنے کھڑی ہیں علی کی بیٹیاں، ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا، ایک رسی ہے، 18 گردنیں بندھی ہوئی ہیں، سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب کے پیچھے بی بی کلثوم، بی بی کلثوم کے پیچھے بی بی رباب، غازی کے علم کی قسم و سید و غیر سید و، سب سے آخر میں کھڑی ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون بہ رہا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے دیکھنا مجھے ہے۔ 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، یہ شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، تڑپ کے یزید کے سامنے آیا، اور یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کو نہیں پوچھتا مگر وہ سب سے آخر میں جو ایک معصومہ کھڑی ہے۔ کہا کیا برداشت کر لو گے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹے دیکھتا رہا، اس معصومہ بچی نے 9 بار گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے عبد المعتم، اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، اللہ جانے کتنا تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے۔ حوصلہ حوصلہ کم ہے، ایک لمحے کا، ایک لمحے کا میں واسطہ دے، نوکر ہوں، نوکر ہوں، نوکر، پھر پڑھ دیتا، پھر پڑھ دیتا۔ کہا 7 گھنٹے گزر گئے، حوصلہ بھائی حوصلہ، 7 گھنٹے گزر گئے۔ حبیب شاہ جی پڑھ دوں آگے پڑھ دوں، سیدزادہ ہے، اجازت مانگی ہے، ڈر رہا ہوں میں، جو حالت ہے نا آپ کی، میں ڈر رہا ہوں، آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں سوچ رہا ہوں۔ اگلا فکرہ بہت ہی زیادہ مطلب عزادار کے لیے برداشت کرنا ذرا مشکل ہے، مگر حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے ملعون حیا کر، ظلم کی حد ہوتی۔ میں 7 گھنٹے دیکھتا رہا، وہ معصومہ بچی جو کھڑی ہے نا، جس کے گلے میں رسی ہے، اس نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ یہ کہتے پھر کیا کروں؟ کہا اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی۔ اب اجازت تو فکر پڑھنا۔ یزید نے بھرے دربار میں کہا بچی کو سامنے لاؤ، سید ہوں مجھے معافی دے دینا حسین کا واسطہ، ڈر گیا ہوں میں، بچی کو سامنے لاؤ۔ یزید کے تخت کے سامنے، تیرے گھر میں اگر 4 سال کی بیٹی ہو مجھے معافی دے دینا، یزید کے تخت کے سامنے حسین کی 4 سال کی تھکی ہوئی زخمی بیٹی آئی۔ ظالم نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ یا علی۔ پڑھ دو فکرہ۔ ظالم نے کہا تیرا نام کیا ہے؟
اتنی پیاسی تھی حسین کی بیٹی، لب ہلے آواز نہیں آئی۔ اب بندہ سر جھکا لے گا جسے آنسو نہ آئے ان فکروں پہ۔ پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، لب ہلے آواز نہیں آئی۔ جو جلے خیموں میں نہیں بولا تھا، جو ہتھکڑیوں میں نہیں بولا، جو کوفہ کے بازار میں نہیں بولا، جو شام کے بازار میں بھی نہیں بولا، تجھے بتاؤں اس کے لیے سخت ترین وقت کون سا تھا؟ مجھے عباس کے علم اطہر کی قسم، جب 3 مرتبہ ظالم نے نام پوچھا، بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی۔ مجھے معافی دینا سید جو بیٹھے ہوئے ہو، ملعون نے شمر کو اشارہ کیا، اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے سامنے آیا، آواز یو ظالم حیا کر، میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے، سکینہ کوشش کرتی ہے، آواز کوشش کرتی ہے،